ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو. اور اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دا ڈفرینس بٹوین گیٹڈ کیٹیگریز، برانڈ گیٹنگ اور ریسٹرکشن. جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ گیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ برانڈز گیٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. سو ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ میں اس کے درمیان میں آپ کو ڈفرینس جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے گیٹڈ کیٹیگریز کا، گیٹڈ کیٹیگری کیوں ہوتی ہے اور امیزون گیٹڈ کیوں کرتا ہے. فار ایگزامپل امیزون جو ہے وہ کچھ سرٹین کیٹیگریز کو گیٹڈ اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پہ وہ ایکسپیرینس سیلرز کو لانا چاہتا ہے اور وہاں پہ وہ سیلرز کو کم رکھنا چاہتا ہے، اور وہاں پہ پرفارمنس چیکس جو ہے وہ امیزون جو ہے وہ پرفارمنس کی ویلیوز یا ایتھیکل ویلیوز یا کسٹمر سپورٹ کی ویلیوز کو زیادہ رکھنا چاہتا ہے. میں ذرا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ان ٹوائز اینڈ گیمز فار ایگزامپل ایک گیٹڈ کیٹیگری ہے. ٹوائز اینڈ گیمز میں ماں باپ کی ایموشنل فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ ایزیوم کریں کہ ایک ان ایکسپیرینس سیلر جاتا ہے اور کوئی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ایک گفٹ جو ہے، ٹوائے جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹوائے ان کو نہیں ملتا یا وہ ٹوٹا ہوا ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو سیلر ہے وہ ان کو رسپونڈ ہی نہیں کرتا. تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں ایک کیٹیگری کی. اس طرح بیبی کیٹیگری ہوگی، وہ بھی کیٹیگری بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی ایک بڑی ایموشنل کیٹیگری ہے، اور وہاں پہ بھی امیزون نے کافی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ آپ ایزیلی اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. So these are the things which are very important in order to understand the gated categories. So Amazon جو ہے وہ ایکچولی ان کیٹیگریز کے اوپر ایک اپروول لگا دیتا ہے اور آپ کو ایکچولی اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، آپ کا فیڈ بیک سکور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ سامان لے کر آ رہے ہیں، جو خرید کے لا رہے ہیں، وہ اوریجنل ہے یا نہیں، آپ کاؤنٹر فٹنگ تو نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امیزون دیکھتا ہے، اور اس لیے امیزون نے ایک بیریئر لگایا ہوا ہے کچھ خاص کیٹیگریز کے اوپر. سیکنڈ جو ہے وہ ہے برانڈ گیٹنگ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ان گیٹ ہو جاتے ہیں ٹوائز اینڈ گیمز میں یا بیبی کیٹیگری کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی کچھ برانڈز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو گیٹڈ کیا ہوگا، امیزون سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ ہمیں گیٹڈ کر دیں، بیکاز ہو سکتا ہے یا تو وہ بہت بڑے برانڈز ہو سکتے ہیں یا ان کو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کاؤنٹر فیٹنگ کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل بھی یہی ہے جو میں نے ایک ڈیفینیشن اسمال سی لکھی ہے. In which third-party seller wishing to sell a branded product need to apply and fulfill certain criteria set up by Amazon. This prevents counterfeiters and unauthorized resellers to continue selling your products. تو ہوتا ہی ہے کہ فار ایگزامپل ایک برانڈ ہے لیگو کی میں مثال دیتا ہوں. آپ اگر ٹوائز اینڈ گیمز کے اندر انگیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ لیگو بیچنے جائیں گے یا باربی بیچنے جائیں گے تو امیزون آپ کو بیچنے نہیں دے گا، بیکاز دیز آر دا بگ برانڈس. اور اس میں ہوتا یہ ہے پرابلم کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چائنا سے سامان خرید کے یا کسی بی سیلر یا جو ہوتے ہیں لیکویڈیشن سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں سے بی گریڈ جو سامان ہے وہ خرید کے بھی بیچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں امیزون کے اوپر. تو امیزون جو ہے وہ سرٹین برانڈز کے اوپر جو ٹاپ برانڈز ہیں، جو امیزون کی ٹاپ پکس ہیں، لیگو ایسا برانڈ ہے جو لوگ بے تحاشا خریدتے ہیں، باربی ایسا برانڈ ہے جو لوگ بے تحاشا خریدتے ہیں، اور ان کی ایک برانڈ پریزنس ہے، ان کی ایک ویلیو ہے. اور اب فار ایگزامپل اگر ایک تھرڈ پارٹی سیلر، اگر اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہوتی، یہ جو برانڈ ہے گیٹڈ نہیں ہوتا، میں جاتا ہوں چائنا سے اور یا بی گریڈ سامان جو ہے وہ میں خریدتا ہوں اور آ کے می ٹو کر دیتا ہوں، اور ایک فادر جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کچھ ٹوائے جو ہے یا کوئی بھی برانڈ جو ہے پوما کر لیں آپ، وہ اپنے لیے کچھ بھی سامان خریدتا ہے اور اس کو ایسا پیس جاتا ہے جو اوریجنل نہیں ہے، تو وہ اس کا کیا امپریشن جائے گا اس برانڈ کے بارے میں، یا اسے یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ فیک ہے.
اور وہ اس کو یوز کرتا ہے اور وہ یوز کرنے کے بعد اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ اچھا نہیں رہتا, وہ چیز خراب ہو جاتی ہے یا وہ چیز ڈیوریبل نہیں رہتی, تو اس میں یہی ہوگا کہ وہ اس برانڈ کو یوز کرنا چھوڑ دے گا. تو یہاں پہ جو برانڈ کی اپنی ویلیو ہے وہ ایکچولی کم ہو رہی ہے اور برانڈ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, اور برانڈ جو ہے وہ ایکچولی افیکٹ ہو رہا ہے اس ایک ان اتھورائز سیلر کی وجہ سے جو کاؤنٹر فیٹنگ کر رہا ہے. سو امیزون جو ہے وہ سرٹن جو برانڈس ہوتے ہیں ان کو گیٹڈ کر دیتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو انوائسز چاہیے ہوتی ہیں اور ایک سرٹن کرائٹیریا ہوتا ہے جو ہم آگے ویڈیوز کے اندر بات کریں گے. سو اس کے بعد ریسٹرکشنز امیزون کی طرف سے آتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل کووڈ-19 کے اندر ہمارے پاس ایک ریسٹرکشن آ گئی تھی کہ آپ FBA نہیں کر سکتے سامان. دیر از اسٹل اے ریسٹرکشن کہ آپ تھوڑا سامان بیچ سکتے ہیں. انہوں نے ایک لمیٹڈ اسٹاک کوانٹٹی بتائی ہے. فار ایگزامپل 50 یونٹ بھیج سکتے ہیں, ایک ایسن کے 1 کے 20 بھیج سکتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈس کہ وہ ریسٹرکشن کس طرح کی ہے. ایک فیمس ریسٹرکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لائک اگر آپ ٹوائز اینڈ گیمس میں بیچ رہے ہیں ان دا 4th کوارٹر, یا آپ بیبی کیٹیگری میں بیچ رہے ہیں, تو وہ امیزون کی طرف سے ایک ریسٹرکشن ہے FBM کرنے پہ کہ آپ FBM نہیں کر سکتے. آپ کے پاس پرائر ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ کی ہسٹری ہونی چاہیے سیلنگ کی اگر آپ FBM کرنا چاہتے ہیں ان ہالیڈے سیزن. دا ریزن از کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی وہی بات کی کہ جو ان ایکسپیرینس سیلر ہے اگر وہ Q4 میں آ کے کچھ بیچنے لگ جاتا ہے تو اٹس کائنڈ آف امپاسبل کہ وہ چیزوں کو اس طرح مینیج کر پائے. اور امیزون بھی یہ چیز جانتا ہے, بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو وہ نہیں چاہتا کہ ایک ان ایکسپیرینس سیلر آ کے 4th کوارٹر کے اندر سیل لے رہا ہو. امیزون چاہتا ہے کہ وہ ان سیلرز جو نیو سیلرز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر دے, ان کو نہ بیچنے دے, اور یا اگر وہ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ FBA کر لیں. اور FBM وہی کریں جو پرائر ایکسپیرینس رکھتے ہیں, جو کافی عرصے سے بیچ رہے ہیں, جن کی ہسٹری FBM میں گڈ ہے, جنہوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, جنہوں نے کوئی کاؤنٹر فیٹنگ نہیں کی, جنہوں نے لیٹ آئٹمز نہیں بھجوائے, جنہوں نے کسٹمر سپورٹ کا خیال رکھا. سو دیز آر آل دا پوائنٹس. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. گیٹڈ کیٹیگریز, برانڈ گیٹنگ, ریسٹرکشنز. گیٹڈ کیٹیگریز اور برانڈ گیٹنگ آر ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگس. جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ اگر آپ کی کیٹیگری ان گیٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کے اندر کچھ برانڈز گیٹڈ ہو سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ.